اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا جو ہے 12واں دن ہے، تو آج ہم لوگ انشاءاللہ سجدے کا کر لیں گے احکام میں سے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ایک آیت دیکھ لیں، حدیث مبارکہ دیکھ لیں گے۔ ان عمار ابن یاسر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الرجل لینصرف وما کتب له الا عشر صلاته۔ اب کیا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے اور اس کے لیے ثواب کا 10واں حصہ لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح کیا فرمایا، عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها۔ کیا فرمایا کہ اسی طرح بعض کے لیے 9واں حصہ لکھا جاتا ہے، بعض کے لیے 8واں، بعض کے لیے 7واں، بعض کے لیے 6واں، بعض کے لیے 5واں، چوتھائی، تہائی، آدھا حصہ بھی لکھا جاتا ہے، یعنی 10 ٹائمز زیادہ لکھا جا رہا ہے، یا پھر اس کا اس طرح سے اس کے حصے کم ہو جا رہے ہیں۔ یعنی کہ جس درجے کا خشوع اور اخلاص نماز میں ہوتا ہے انسان کے، اتنی ہی مقدار اجر و ثواب کی ملتی ہے، حتیٰ کہ بعض کو پورا اجر کا 10واں حصہ ملتا ہے اگر اس کے موافق خشوع و خضوع ہو، ٹھیک ہے، 10 گنا بھی مل جاتے ہیں، اور بعض کو آدھا مل جاتا ہے، اور اسی طرح 10ویں سے کم اور آدھی سے زیادہ بھی مل جاتا ہے۔ آدھا سب سے کم، آدھا حصہ، اور 10واں حصہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض کو پورا اجر مل جاتا ہے اور بعض کو بالکل بھی نہیں ملتا، وہ اس قابل ہی نہیں ہوتی، یعنی اس کی نماز اس قابل ہی نہیں ہوتی کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ فرض نماز کے لیے اللہ کے یہاں ایک خاص وزن ہے، جتنی اس میں کمی رہ جاتی ہے اس کا حساب کیا جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ لوگوں میں سب سے پہلے خشوع اٹھایا جائے گا کہ پوری جماعت میں ایک شخص بھی خشوع سے پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھے، وضو کو بھی اچھی طرح کرے، خشوع و خضوع سے بھی پڑھے، کھڑا بھی پورے وقار کے ساتھ ہو، پھر اسی طرح رکوع سجدہ بھی اچھی طرح سے اطمینان سے کرے، یعنی کہ ہر چیز کو اچھی طرح ادا کرے، تو وہ نماز نہایت روشن چمکدار بن کر جاتی ہیں، اور نمازی کو دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شانو تیری بھی ایسی ہی حفاظت کرے جیسی تو نے میری حفاظت کی۔ اور جو شخص نماز کو بری طرح پڑھے، وقت کو بھی ٹال دے، وضو بھی اچھی طرح نہ کرے، رکوع سجدہ بھی اچھی طرح نہ کرے، تو وہ نماز بری صورت سے سیاہ رنگ میں بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسا ہی برباد کرے جیسا تو نے مجھے ضائع کیا۔ اس کے بعد وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح سے لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم نماز کو اخلاص کے ساتھ میں، خشوع و خضوع کے ساتھ میں ادا کرنے والے بن جائیں تو خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو نماز کو اچھی طرح سے پڑھیں، کہ اللہ کی اہم ترین عبادت ان کے لیے دعا کرتی ہے۔ لیکن عام طور پر جیسی نماز پڑھی جاتی ہیں کہ رکوع کیا تو وہیں سے سجدے میں چلے گئے، سجدے سے اٹھے تو سر اٹھاتے بھی نہیں ہے نا، فوراً سے جیسے ہوتا ہے نا کوے کی سی ٹھونگ دوسری دفعہ مار لی، ایسی نماز کا جو حشر ہیں وہ اس حدیث شریف میں ذکر فرما دیا گیا۔ اور پھر جب وہ بربادی کی بد دعا کرے تو اپنی بربادی کا پھر گلا کرتے پھرتے کہ پتہ نہیں ہمیں کیا ہوا ہے، تو نماز خود ہمیں بد دعا دے کے جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نماز ادا کرنے والا بنائے، اسی وجہ سے ہم یہ نماز فہمی کا کورس کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنی نمازوں کو درست کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل مسلمان گرتے جا رہے ہیں اور ہر طرف تباہی کی صدائیں ہو گئی ہے، کیونکہ ایک دوسری حدیث میں بھی یہی مضمون وارد ہوا ہے۔ اس میں یہ بھی اضافہ ہے کہ جو نماز خشوع و خضوع سے پڑھی جاتی ہے، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، وہ نہایت نورانی ہوتی ہے، اور نمازی کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں سفارشی بنتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جس نماز میں رکوع اچھی طرح نہ کیا جائے کہ کمر پوری جھک جائے، اس کی مثال اس عورت کی سی ہے جو حاملہ ہو اور جب بچہ ہونے کا وقت قریب آ جائے تو پھر وہ کیا کرتے اسقاط کر دے۔ تو ایک حدیث میں ارشاد ہیں کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے سے بجز بھوکا اور پیاسا رہنے کے کوئی حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جن کو جاگنے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ
ہم سب کے عبادات میں اخلاص پیدا فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو قیامت کے دن 5 نمازیں ایسی لے کر حاضر ہو کہ ان کے اوقات کی بھی حفاظت کرتا رہا ہو اور وضو کا بھی اہتمام کرتا رہا ہو اور ان نمازوں کو خشوع و خضوع سے پڑھتا رہا ہو، تو حق تعالی شانہ نے عہد فرما لیا ہے کہ اس کو عذاب نہیں کیا جائے گا، اور جو ایسی نمازیں نہیں لے کر حاضر ہوتا ہے اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، چاہے اپنی رحمت سے معاف فرما دے، چاہے تو عذاب دے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم بھی ہے کہ اللہ جل شانہ نے کیا فرما دیا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کی وجہ سے 3 مرتبہ یہی دریافت فرمایا، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے انہوں نے یہی جواب دیا۔ تو اس کے بعد ارشاد ہوا، یہ حق تعالی شانہ اپنی عزت اور اپنی بڑائی کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ جو شخص ان نمازوں کو اوقات کی پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو پابندی نہ کرے گا میرا دل چاہے گا رحمت سے بخش دوں گا ورنہ عذاب دوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے نصیب فرمائے۔ اب یہ جو نمازوں کے اندر جو تھوڑا سا رومن کا شاید میں نے کل آپ لوگوں کو پوسٹ کر دیا ہے، اوابین کی اور قضا نمازوں کا بھی میں نے کل ڈال دیا ہے آپ لوگوں کے لیے، اور آج مجھے آپ لوگوں کو بتانا تھا صلاۃ الحاجت آپ لوگوں نے کوئی پڑھی ہے؟ ایک بار آپ لوگوں نے جب میں نے شروع کروایا ہے تو اس کا ایک ترجمہ پھر سے کر لیں دے آپ لوگ۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ اچھا کسی نے کل حلیم کا پوچھا تھا، میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو کل بتا دوں گی، کل یا سنڈے کو تھوڑا سا مہمان آ گئے تھے تو میں اس کو نہیں تحقیق کر پائی۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک وغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا ہے، اس کو پڑھنے کے بعد میں آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ صلاۃ الحاجت کے لیے۔ اور نماز استخارہ کا ہم نے کل کیا تھا اور انگلش میں پوچھا تھا، میں نے اس کو انگلش میں لے لیا ہے رومن میں، اور شاید کہ میں نے کل نوٹس شیئر کیے ہیں اس میں بھی ہے شاید۔ اچھا اس کے اندر آپ لوگوں کو آج میں سجدے تلاوت کا بتا دیتی ہوں، کیونکہ ہمارا جو سورہ چل رہا ہے اس کے اندر سجدہ آئے گا۔ استخارے کی نماز کا آپ لوگوں کو سب کو کل سمجھ آ گیا ہے مسئلہ، کل انگلش نہیں تھا تو میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے۔ سجدے تلاوت کا مسئلہ ہمارا، کیونکہ اب جو ہم کر رہے ہیں سورہ فصلت، ٹھیک ہے، اس کے اندر سجدہ آئے گا، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگ سجدے کے احکام سیکھ لیجئے گا کہ سجدے تلاوت آپ لوگ کو پتہ بھی ہے۔ قرآن مجید میں 14 آیتیں ایسی ہیں جن کے پڑھنے یا سننے سے سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، اسے سجدہ تلاوت کہتے ہیں، جو قرآن کریم میں اپنے اپنے مواقع پر ذکر کی گئی ہیں، سہولت کی غرض سے یہاں ایک ساتھ لکھی جا رہی ہیں۔ یہاں پر سورہ اعراف کے اندر، سورہ رعد کے اندر، سورہ نحل کے اندر، سورہ بنی اسرائیل آیت لکھی ہوئی ہے، یہاں پر سورہ کا نام لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سورہ حج میں، سورہ فرقان میں، سورہ نمل، سورہ سجدہ، سورہ صاد، سورہ حامیم سجدہ، نجم اور سورہ انشقاق اور سورہ علق، ٹھیک ہے، یہ 14 جگہیں جہاں پر آپ کو سورہ سجدہ آئے گا تلاوت کا، ٹھیک ہے۔ تو اب جو قرآن کریم میں اپنے اپنے مواقع پر ذکر کی گئی ہیں، یہاں پر آیت بتا دی گئی، جب بھی آپ وہاں پر پہنچے تو جب کوئی شخص آیت سجدہ تلاوت کرے تو اس پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب مؤمن بندہ سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو اس وقت شیطان الگ ہٹ کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے، ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کیا اور وہ اس کے بدلے جنت کا حقدار بن گیا، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تو میں نے سجدہ نہ کر کے اللہ کی نافرمانی کی اور میں اس کی وجہ سے جہنم کا حقدار بن گیا۔ یہ 14 جگہوں پر جہاں کہیں بھی آتا ہے، نماز میں آئے تو آپ دیکھتے ہیں امام فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں،
اور عام طور پہ اگر آئے تو آپ اپنی تلاوت کو روک دیں اور سجدہ کر لیں، اور اگر نہیں تلاوت کے بعد کر رہے ہیں عموماً تو اسی وقت کر لینا چاہیے، اگر کسی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں تو پھر بعد میں کر لینا چاہیے۔ سجدے تلاوت کے ہم انشاءاللہ جب اس کا فقہی احکام کریں گے، جب آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں بتاؤں گی، اب تھوڑی سی چیزیں اب یہاں پر سیکھ لیں۔ جب کوئی شخص آیت سجدہ سن لے تو اس پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، چاہے اس کے سننے کا ارادہ نہ ہو۔ اب ایک بندہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، کمرے میں 10 لوگ ہیں، سننے کا ارادہ نہیں لیکن کان پہ آیت پڑ گئی تو اب سب کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ اگر کسی شخص نے آیت سجدہ کا ترجمہ پڑھا یا سنا اور وہ جانتا ہے کہ یہ آیت سجدے کا ترجمہ ہے تو اس پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا، اور اگر وہ اسے پتہ نہ ہو کہ یہ آیت سجدے کا ترجمہ ہے تو پھر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر تلاوت انٹرنیٹ پر براہ راست ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہو اور کوئی شخص اس میں آیت سجدہ سن لے تو اس پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ وہاں بندہ بیٹھ کے نہیں پڑھا لیکن آپ نے سن لیا نیٹ کے اوپر۔ ٹیپ ریکارڈر، سی ڈی یا موبائل سے کوئی شخص آیت سجدہ سنے تو اس پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ ٹیپ ریکارڈر، سی ڈی یا موبائل سے کوئی شخص اچھا اس کا میں پوچھ کے بتاؤں گی آپ لوگوں کو، کیونکہ آپ روزانہ جو صورتیں پڑھتے ہیں وہ گویا کہ سننے کی ہی مترادف ہو جاتی ہے نا، اس کا میں تھوڑا سا آپ کو کنفرم کر دوں گی، کیونکہ ہم جو موبائل سے کوئی شخص آیت سجدہ سنے تو اس پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ اس کا ٹک کر لیجئے، میں آپ کو انشاءاللہ گروپ میں ڈال دوں گی اس کا، ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی بندہ نہیں پڑھ رہا ہے، ریکارڈڈ ہے تو شاید اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو اس کو کنفرم کر دوں گی انشاءاللہ۔ ریڈیو کے اکثر پروگرام پہلے سے ٹیپ کر کے نشر کیے جاتے ہیں، اس لیے ریڈیو پر آیت سجدہ سننے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا، البتہ اگر براہ راست ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہو تو آیت سجدہ سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص آیت سجدہ لکھے لیکن زبان سے نہ پڑھے تو اس پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا، لکھنے والے کے اوپر نہیں ہوگا۔ اگر مسئلہ دیکھ لیں، اگر کوئی شخص ایسی جگہ تلاوت کر رہا ہے جہاں لوگ دوسرے کاموں میں مشغول ہوں تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آیت سجدہ آہستہ پڑھے تاکہ سننے والوں پر سجدہ ہی واجب نہ ہو۔ اسی طرح جلسوں اور بڑے اجتماعات میں آیت سجدہ تلاوت نہ کرے، اکثر لوگوں کو یہ پتہ نہیں چل پاتا کہ آیت سجدہ پڑھی گئی ہے۔ جب بڑا اجتماع ہو رہا ہے تو پھر وہاں پر لوگوں کو ہی نہیں پتہ ہوتا ہے، آپ پڑھ لیں، سب کے اوپر واجب ہو گیا لیکن لوگ سجدہ تلاوت نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تلاوت کے دوران آیت سجدہ چھوڑ کر آگے بڑھ جانا گناہ ہے۔ جب تلاوت آ رہی ہیں تو آپ نے آیت سجدہ سکپ کر دیا تو گناہ گار ہو گیا۔ سجدہ تلاوت کی شرائط کیا ہے؟ سجدہ تلاوت کے صحیح ہونے کے لیے وہ تمام شرطیں لازم ہیں جو نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرطیں ہیں، جیسے کہ بدن اور جگہ کا پاک ہونا، سطر کا چھپا ہونا، نیت کا ہونا، وقت کا ہونا، یعنی کوئی مکروہ اوقات میں نہیں پڑھنا ہوتا ہے، پھر آپ ساری چیزیں باہری اور اندرونی اور باہری تمام ارکان اور شرائط کا پورا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ سجدہ تلاوت کا حکم کیا ہے؟ سجدہ تلاوت واجب ہیں اور اس کا چھوڑنا گناہ ہے۔ بہتر یہی کہ جب سجدہ تلاوت واجب ہو اسی وقت سجدہ کر لیں، لیکن اگر اس وقت نہ کیا تو بعد میں جب موقع ہو ادا کر لے، البتہ زیادہ تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ اگر کسی شخص نے نماز سے باہر آیت سجدہ تلاوت کی تو بہتر یہ ہے کہ فوراً کھڑے ہو کر بغیر ہاتھ اٹھائے، دیکھیں سجدہ تلاوت کیسے کریں گے، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، صرف اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے اور اس میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھائیں، لیکن اگر بیٹھے ہی سجدہ کر لیں تب بھی درست ہے۔ اس میں قیام، تکبیر، تسبیح مسنون ہے۔ مسنون نہیں ہے، اصل میں اس کے اندر انسان کو قیام دیکھیں، نماز آپ کھڑے ہو جائیں وہ تو مسنون طریقہ ہے، تکبیر کہیں اور تسبیح میں سبحان ربی الاعلیٰ، یہ 3 چیزیں آپ کو پڑھنا ہے، باقی اللہ اکبر کے لیے ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، اور آپ اگر سجدے سے اٹھ جائیں اس کے بعد میں تشہد بھی نہیں پڑھنا ہے، صرف کھڑے رہیں، اللہ اکبر کہیں، اور تکبیرات کے لیے جو ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ بھی نہیں اٹھانا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا سجدے تلاوت جب کرتے ہیں تو تکبیرات کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، نہیں اٹھانا چاہیے۔ سنت طریقہ یہ کہ آپ کھڑے رہیں، اللہ اکبر کہیں اور سجدے میں چلے جائیں، ڈائریکٹ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھ جائیں، سجدہ تلاوت ہو گئی آپ کی۔ اگر کسی شخص نے مکروہ وقت میں آیت سجدہ پڑھی اور اس وقت اس نے سجدہ کر لیا تو ادا ہو جائے گا، البتہ مکروہ وقت گزر جانے کے بعد ادا کرنا بہتر ہے۔ مکروہ اوقات آپ کو پتہ چل گیا، طلوع، غروب اور زوال کا۔ اگر غیر مکروہ وقت میں آیت سجدہ تلاوت کی تو مکروہ وقت میں سجدہ تلاوت ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر مکروہ وقت میں ہی پڑھا، اسی وقت میں سجدہ کر لیا، بہتر ہے کہ بعد میں پڑھے، ہم نے اس کو مسئلے مسائل میں پڑھ لیا تھا، احکام و مسائل میں۔
اگر آپ نے مکروہ اوقات میں اگر سجدہ تلاوت پڑھی تو اسی وقت پڑھ لیا تو کوئی بات نہیں، لیکن نہیں پڑھنا چاہیے، تاخیر کر کے پڑھنا بہتر ہے۔ لیکن اگر بعد میں پڑھا تھا مکروہ وقت میں سجدہ کر رہا ہے تو وہ تو بالکل نہیں کرنا چاہیے، اس کو ایسے ادا کرنا جائز نہیں ہوگا، پھر سے اس کو ادا کرنا ہوگا بعد میں جا کے۔ اچھا، آج ہمارا جو ہے سورہ کافرون ہے ہمارا کرنے کا انشاءاللہ۔ تو قل یا ایھا الکافرون، یہاں پر امپورٹنٹ سورہ جو ہے سورہ کافرون میں آپ سب کو پتہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ قل، آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ولا انتم، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو، ولا انتم عابدون، عبادت کرنے والے، ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم نے عبادت کی۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، یہی آیت یہاں دوبارہ 3rd اور 5th سیم ہوگی، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر تھوڑی سی گڑبڑ کر جاتے ہیں، اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ لفظی ترجمہ اس کا دیکھ لیجئے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون، اے سب کافرو، ٹھیک ہے، لا اعبد، نہیں، لا نہیں، اعبد، یہ جو آیا ہے متکلم کے لیے آتا ہے حمزہ، میں، اعبد، میں عبادت کرتا، ما، جس کی، تعبدون، تم سب عبادت کرتے ہو، ولا، اور نہ، انتم، تم، عابدون، سب عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا، اور نہ، انا عابد، میں عبادت کرنے والا ہوں، ما عبدتم، جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ آیت نمبر 4، ولا انا عابد ما عبدتم، نہ میں، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ ولا انتم، اور نہ تم، عابدون، عبادت، تم سب عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اب دیکھیں، کافرون، انکار کرنے والوں، کسی چیز کو چھپانا، اور ولا انا عابد، نہ اس کی عبادت کرنے والا ہوں، ذلت اور انکساری ظاہر کرنا ہے اس میں۔ ولا انا عابد، یعنی کہ میں عبادت نہیں کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، ما عبدتم، جس کی عبادت تم کرتے ہو، یعنی ذلت اور انکساری ظاہر کرنا ہے یہاں پر۔ اب دیکھیں، اس کی خلاصہ یہ ہے کہ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی تھی جب مکہ مکرمہ کے کچھ سرداروں نے، جن میں ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل وغیرہ شامل تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی تجویز پیش کی کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیا کریں تو دوسرے سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے۔ ان کا ایک کانٹریکٹ بنانے کے لیے آئے تھے یہ لوگ، کیونکہ ان کو تھا نا کہ ہم آپ کے ایک واحد اللہ کو ماننا اگر آپ چاہتے ہیں تو ایسا کریں کہ آپ ہمارے بتوں کی عبادت آپ کر لیں۔ تو دوسرے سے آپ ایک سال ہمارے معبودوں کی کریں، ہم دوسرے سال آپ کے معبود کی ہم عبادت کر لیں۔ کچھ اور لوگوں نے اسی قسم کی کچھ اور تجویزیں بھی پیش کی، جن کا خلاصہ یہی تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نہ کسی طرح ان کافروں کے طریقے پر عبادت کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپس میں صلح ہو سکتی ہے۔ اب کیا ہوا؟ اب یہاں پر اس صورت میں اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نے تجویز پیش کر دی کہ آپ ایسے کر لیں گے کہ آپ کسی کی عبادت کر لیں تو ایک سال ہمارے بتوں کی کر لیں، ایک سال ہم آپ کی بتوں کی عبادت کر لیں، تو آپس میں صلح ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں دو ٹوک الفاظ میں واضح فرما دیا گیا ہے کہ کفر اور ایمان کے درمیان میں اس قسم کی کوئی مصالحت قابل قبول نہیں ہے جس سے حق اور باطل کا امتیاز ختم ہو جائے۔ جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں حق اور باطل کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام تو جادوگر تھے، تب یہ حق اور باطل کی جنگ جب ہو جاتی ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بابل شہر میں ہاروت اور ماروت کو بھیجا تاکہ وہ وہاں پر ساروں کو جادو کی PhD کروائے،
جادو کے سارے چیزیں بتائے، اور جادو میں اور معجزے میں فرق واضح کیا تھا۔ حق اور باطل میں فرق واضح ہونا بہت ضروری ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو عصا ڈالنے کا حکم ہوا تھا، آپ سب کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے کہ جادوگر فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا تھا، اور جادوگروں کو جمع کر کے جادوگروں کو پوچھا انہوں نے کہ آپ پہلے ڈالیں یا ہم پہلے ڈالیں۔ وہ تو اتنے سارے سواریوں پہ، اونٹوں پہ، پتہ نہیں کس کس چیز پہ لکڑیاں لاد کے لائے تھے، میدان اتنا بڑا میدان تھا، سارے میدان میں لکڑیاں پھیلا دی، اور دیکھنے میں ایسے لگ رہا تھا کہ وہ سانپ ہے، اژدہے ہے جو تیزی سے دوڑ رہے ہیں۔ نظر بند کر دیا، جادو کر دیا ان لوگوں نے جو بھی کرنا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام لمحے کے لیے ڈر گئے۔ تو کیا نبی کا یہ تھا کہ ڈر جائیں؟ موسیٰ علیہ السلام کیوں ڈرے؟ کہ سانپوں کو دیکھ کے ڈر گئے؟ باطل کو دیکھ کے تو حق نہیں ڈرتا کبھی، تو کس چیز پہ ڈرے تھے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ڈریں مت، آپ عصا ڈالیں۔ تو اس وقت مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ کس چیز پہ ڈر گئے تھے؟ ان کو لگا موسیٰ علیہ السلام کو، مفسرین کا قول ہے کہ حق اور باطل میں اب تمیز کیسے ہو؟ میں نے عصا ڈالا، میرا سانپ اژدہا بنے گا، یہ لوگ بھی لکڑیاں ڈال رہے ہیں، ان کا بھی سانپ، ان کی بھی لکڑیاں سانپ بن گئے، تو اب لوگ کہیں گے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ بھی تو جادو ہے۔ تو اس بات پہ موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا پیچھے ہٹے۔ ڈرنا ان کو اس بات کا تھا کہ اب معجزہ اللہ کی طرف سے ہے اور جادو، سحر جادوگروں کی طرف سے ہے، تو اب حق اور باطل میں فرق کیسے ہوگا؟ تو کیا ہوا؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ عصا جو موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ بن گیا اور سب کو نکل گیا۔ اب جو لوگ دیکھ رہے ہیں، تماش بین جو ہے، ان کے لیے تو دونوں لکڑیاں تھیں، دونوں سانپ بن گئی، وہ تو چپ چاپ دیکھ رہے ہیں، وہ لوگ تو اس خود کنفیوز ہے کہ بھئی یہ کیا تھا معاملہ، کس کا جادو ہے اور کس کا جادو باطل ہے، کس کا جادو حق ہے، مطلب جس کے پاس حق معجزہ ہے اور کس کے پاس جادو ہے، وہ تو کنفیوز ہو گئے دیکھنے والے۔ تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے جو دوسرا معجزہ ہوا تھا وہ جادوگروں کے دلوں کو پلٹانے کا تھا۔ جادوگر جو تھے وہ سجدے میں گر گئے، وہ تو جادوگر تھے نا، وہ سجدے میں گر گئے، اور انہوں نے سجدے میں گر کے اقرار کر لیا کہ ہم موسیٰ اور ان کے رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اب کون کہہ رہا ہے؟ یہ خود جادوگر کہہ رہے ہیں، خود جادوگر کہہ رہے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا معجزہ تھا۔ عصا کا سانپوں کو نگل جانے سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ جادوگر خود گھٹنوں پہ گر گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ اور اس کے رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون نے کہا کہ تم سب ملے ہوئے ہو۔ فرعون نے یہی کہا کہ تم تو شاید لگتا ہے کہ تمہارا سرغنہ اصل یہ موسیٰ علیہ السلام ہی ہے، نعوذ باللہ، کہ تم کو یہی سب سکھا رہا ہے جادو سب، تو نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اب اگر تم نے کس سے پوچھ کے یہ سب ایمان لائے تو میں تمہارا ایک طرف سے ایک ہاتھ اور ایک طرف سے ایک پیر کاٹ کے تمہیں کھجور کے ٹہنی پہ لٹکا دوں گا اس وقت تک جب تک کہ تم مر نہ جاؤ۔ انہوں نے کہا تم جو کرنا ہے کرو، ہم اب اس چیز سے نہیں ہٹنے والے، ہم بس ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام کے رب کے اوپر، کیونکہ جو انہوں نے دیکھا انہوں نے سمجھ لیا۔ حق اور باطل کو کون پہچان سکتا ہے؟ جو باطل کی طرف کھڑا ہوتا ہے وہ حق کو پہچان سکتا ہے، ایک اسپیکٹیٹر کیسے پہچانے گا؟ اس کے لیے تو دونوں ایک ہی چیزیں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اسی بات کا خوف تھا کہ اب یہ کیسے تمیز ہو جائے گی کہ حق کون ہے اور باطل کون ہے۔ تو اسی وجہ سے جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو حق ظاہر کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیر دیتے ہیں۔ اب کیونکہ یہ تو گمراہی میں پڑے ہوئے تھے مکے والے، ان کو تو کچھ نہ کچھ اٹکلیاں سوچتی رہتی ہیں، تو اب ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں، ہم ایک سال ہم آپ کے بتوں کی عبادت کر لیں گے، تو چلو ٹھیک ہے، دونوں کے بیچ میں کوئی نہ کوئی تصفیہ ہو جائے گا، تو حق اور باطل کا امتیاز ختم ہو جائے گا نا یہاں پر۔ اگر ایسا ہو تو دین برحق پہ کفر کی ملاوٹ کر دی جائے گی۔ ہاں اگر تم حق قبول نہیں کرتے تو تم اپنے دین پر عمل کرو، جس کے نتائج تم خود بھگتو گے، اور میں اپنے دین پر عمل کروں گا اور اس کے نتائج کا میں ذمہ دار رہوں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیر مسلموں سے کوئی ایسی مصالحت جائز نہیں ہے جس میں ان کے دین اور شعار کو اختیار کرنا پڑے۔ کوئی اگر یہ کہے بھئی کام کرے، چلے آپ تھوڑی سی ہمارے بتوں کو مان لیں اور تھوڑا سا ہم آپ کے خدا کو مان لیتے ہیں، تو یہاں پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ البتہ اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے امن کا معاہدہ ہو سکتا ہے، جسے قرآن کریم نے سورہ انفال میں فرما دیا ہے۔ یعنی ہم اپنے دین پہ رہیں گے، صلح تو ہوگی، لیکن ان کے دین کے اوپر عمل کرنے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی۔ سورہ کافرون کا خلاصہ یہی ہے۔ اب دیکھیں شان نزول کیا تھا۔ مختلف روایتوں کے مطابق کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپسی مصالحت کی یہ صورت پیش کی، مصالحت یعنی کمپرومائز کی صورت پیش کی کہ ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کیا کریں گے اور ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیا کریں، یا یہ کہ آپ ہمارے بتوں میں سے بعض کو صرف ہاتھ لگا دیں
تو ہم آپ کی تصدیق کرنے لگیں گے. ہاتھ لگا دیں مطلب اپروو کر دیں آپ ہمارے بتوں کو تو ہم آپ کی تصدیق کرنے لگیں گے. تو اس کے جواب میں یہ سورہ نازل ہوئی کہ کفار کے اعمال سے بے تعلقی اور بیزاری کا خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کو خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کا آپ حکم کریں. یعنی کفار کے جتنے بھی ان کے اعمال ہے اس سے آپ بے تعلق ہو جائیں, بیزاری ظاہر کریں اور صرف اللہ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کا ہی آپ حکم فرمائیں. اب اس سورہ کی فضیلت ہے, سورہ تفسیر ابن کثیر میں متعدد صحابہ سے منقول ہیں, بہت سارے صحابہ سے منقول ہے کہ انہوں نے صبح کے سنتوں یعنی فجر میں اور بعد مغرب کے سنتوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بکثرت سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا ہے. کب؟ فجر کی سنتوں میں اور مغرب کی سنتوں میں. اس کو لکھ لیں آپ لوگ. فجر کی سنت میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھنا سنت ہے, اور مغرب کی سنتوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھنا سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت پڑھتے تھے اور سونے سے پہلے بھی سورہ کافرون پڑھنے کی تلقین فرمائی. سونے سے پہلے بھی سورہ کافرون پڑھ لے. سونے سے پہلے کا ہم نے پڑھ لیا آلریڈی کہ سورہ فلق سورہ ناس تو ہم نے پڑھنا ہی ہے, سورہ اخلاص بھی ہم نے پڑھنا ہی ہے, تو سورہ کافرون بھی پڑھ لے. حضرت جبیر بن مطعم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں خوشحالی اور کثرت مال پانے کے لیے قرآن پاک کی آخری 5 صورتیں کافرون سے ناس تک ہر سورے کو بسم اللہ سے شروع کرتے ہوئے پڑھنے کو فرمایا. انہوں نے عمل کیا تو خوشحال ہو گئے. کون سی صورتیں؟ آخری کی 5 صورتیں, ٹھیک ہے, سورہ کافرون سے لے کے سورہ ناس تک ہم نے آلریڈی کر لیا ہے. سورہ کافرون, سورہ نصر, سورہ لہب, سورہ فلق, سورہ اخلاص, بیچ میں سے میرے خیال میں سورہ لہب نہیں ہے اس کے اندر. تو کافرون سے سورہ کافرون, پھر سورہ نصر, سورہ اخلاص, فلق اور ناس, یہ 5 صورتیں. پانچ صورتیں کافرون سے ناس تک, سورہ کافرون, سورہ فلق, سورہ ناس پڑھتے ہوئے پانی اور ایک منٹ اچھا ہر سورے کو بسم اللہ کے ساتھ میں شروع کریں. اور انہوں نے عمل کیا تو خوشحال ہو گئے. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچھو کے کانٹے پر سورہ کافرون, سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے ہوئے پانی اور نمک لگایا. بچھو کے کانٹے کے لیے بہت مجرب عمل ہے. سورہ ابھی تو ہے نہیں بچھو کہیں, لیکن آپ لوگ کو پتہ ہونا چاہیے. سورہ کافرون, سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے نمک اور پانی لگاتے جائیں تو وہ بچھو کا زہر فوراً اترتا چلا جاتا ہے. اچھا, یہ سورے میں لا اعبد ما تعبدون کے مفہوم کے جملے میں تکرار کے ساتھ آئے ہیں. اب 2 بار آئے ہیں لا اعبد ما تعبدون. اس میں ایک کو زمان حال کے معنی میں اور دوسرے کو زمان مستقبل کے معنی میں لیا جائے تو تکرار نہیں رہتی. ابن کثیر کی تفسیر کے مطابق پہلے جملے میں معبودوں کا اختلاف اور دوسرے جملے میں عبادت کے طریقے کا اختلاف ظاہر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اب جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں کہاں پر 2 بار آیا ہے. یہاں پر ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد. یہاں پر اس کی 2 بار جو تکرار آیا ہے اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ایک تو ان کے معبودوں کا وہ ہے, معبودوں کا اختلاف ہے, اور دوسرے جملے میں عبادت کے طریقے کا اختلاف ہے. اب یا تو آپ ان کے معبودوں کو مان لیں یا پھر ان کے عبادت کے طریقے کو مان لیں, 2 میں سے کوئی ایک چیز مان لیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نہ تو ان کے معبودوں کو اختیار کرنا ہے, نہ ان کے عبادت کے طریقوں کو اختیار کرنا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا الگ الگ قوموں کے الگ الگ عبادت کے طریقے ہوتے ہیں. جو یہودی ہوتے ہیں وہ ان کا جو ویلنگ وال ہوتا ہے وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں صرف وہ لوگ. جو نصرانی ہوتے ہیں وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں عبادت کرنے کے لیے. اور باقی لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اپنے اپنے پوسچرز ہوتے ہیں. ہمارا اپنا ایک پوسچر ہے نماز کا, تو ان کے معبودوں کا بھی نہیں اختیار کرنا ہے اور ان کی عبادت کے طریقے کو بھی اختیار نہیں کرنا ہے, اس کی بھی مخالفت کرنا ہے. بعض مفسرین نے تکرار کو یہاں بلاغت کا تقاضا سمجھائے کہ ایک گرامیٹیکل وہ ایک فصیح اور بلیغ کلام ہے قرآن پاک, اسی وجہ سے 2 بار آیا ہے یہاں پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر صلح جائز ہے
سوائے اس صلح کے جس میں اللہ کی حرام کی ہوئی کسی چیز کو حلال کی ہوئی چیز کو حرام قرار دیا جائے، یعنی حلال کی ہوئی چیز کو حرام کر دے، حرام کی ہوئی چیز کو حلال قرار دے دے، یعنی آپ اس کو خلط ملط کر رہے ہیں کوئی چیز کو۔ کفار مکہ کی پیش کی ہوئی صلح میں اصول اسلام کے خلاف شرک کا ارتکاب تھا اور کفر اور اسلام کے حدود گڑبڑ ہو رہے تھے۔ انہوں نے کہا نا کہ آپ کچھ ایک سال ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں تو اب شرک ہو گیا اس میں۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایمان اور شرک کو آپ ملا دیں، دودھ اور گوبر کو ملا دیں گے تو کوئی چیز بچے گی؟ نہیں بچے گی۔ تو ایسے ہی جب دو چیزیں ایسی متضاد ہو، کفر اور ایمان، شرک اور ایمان کا کوئی تعلق ایک دوسرے کے ساتھ ہے ہی نہیں، تو اسلام سے زیادہ کوئی مذہب جو انسان کا رواداری، حسن سلوک اور صلح اور امن کا داعی نہیں ہے، مگر صلح اپنے انسانی حقوق میں ہوتی ہے۔ دو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا، آپ صلح کروا دیں۔ اب ایک ایمان پہ ہے، کفر پہ ہے، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی تم ایک کام کرو، ایک دن ان کی بات مان لو، کفر کر لو، ایک دن تم ایمان کی بات مان لو، دونوں میں دوستی ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے منع فرما دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے قانون اور اصول دین میں کسی مصالحت کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ لا آف دا لینڈ، ڈیوائن لا جو ہوتا ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ مسلمانوں کو مشرکین کے شرک سے بیزارگی کا اظہار کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ انا بریء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ سورہ ممتحنہ کیا ہے کہ ہم تم سے اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں، ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں، تم میں ہمیشہ کے لیے بغض اور عداوت ظاہر ہوئی جب تک کہ تم اکیلے اللہ پر ایمان نہ لاؤ۔ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس میں مصالحت ہو ہی نہیں سکتی۔ سورہ کافرون جو ہوتا ہے اصل میں یہ ایک ننگی تلوار ہے۔ کس کے لیے؟ تمام مشرکین، تمام مخلوقات کے لیے جو کہ جادو ہے، جنات ہے، سحر ہے، سرکش شیاطین ہے، اس سب کے لیے سورہ کافرون کے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا۔ اتنی اہم سورہ ہے یہ۔ تو اسی وجہ سے یہ سورہ کے ساتھ میں بہت ہی اچھا، یہ سورہ کا میں اس کو زیادہ اس کے ڈیٹیل میں نہیں گئی کیونکہ اس کی تفاسیر بہت ڈیٹیل ہے۔ آپ لوگوں کو اب ویکینڈ آ رہا ہے، مین امپورٹنٹ آج کی کلاس میں مختصر رکھنے کا وجہ یہی ہے کہ آج ہم یہ سورہ کے اوپر اینڈ کر رہے ہیں کلاس کو، لیکن آج کی کلاس اینڈ چھوٹی رکھنے کے ریزن یہ ہے کہ آپ لوگ ویکینڈز میں اب جو آپ فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے ہماری کلاس نہیں ہوگی، اب فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے آپ لوگوں کو تمام نماز کو لفظی ترجمے کے ساتھ یاد کرنا ہے، اور آپ لوگ جو سجدہ تلاوت ہے اس کا تو بہت آسان ہے، کچھ مجھے صرف سمجھانا یہ تھا کہ سجدہ تلاوت ہوتی کیسے، بس آپ لوگوں نے کسی نے بھی گروپ میں نمازوں کے اوقات کے نہیں بھیجا اور فضائل نہیں بھیجے، فضائل لکھے ایک پیپر پہ ایک لائن میں لکھ دیں، چاشت کی نماز کی فضیلت کیا ہے، اشراق کی نماز کی فضیلت، اوابین کی فضیلت، تہجد کی ایک لکھ دیں، زیادہ لمبے نہیں تو ایک فضیلتیں لکھیں، ان کا ٹائمنگز لکھ لیں، کیلکولیشن بہت اچھا کیا، جنہوں نے بھی کیا بہت اچھا کیا ماشاءاللہ، اللہم زد فزد، آپ لوگوں کی محنت میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اور سنت موقدہ کی کیا فضیلت ہے، نفل نمازوں کی کیا فضیلت، آپ فضیلت لکھ دیں ہیڈنگ، اس کے ساتھ 1 2 3 4 5 6 7 لکھ دیں جتنے بھی فضیلتیں ہیں، اس کے بعد میں آپ نے لفظی ترجمے یاد کرنے ہیں، کسی نے بھی سنایا نہیں، مجھے بہت ضروری ہے، مجھے اس کے بعد میں جو صورتیں ہوں گی تھوڑی سی ہم جو ہماری ونڈے سے تھوڑی گرامر ہم شروع کریں گے، اس کے اندر ضمائر کے اوپر تھوڑی سی ہلکی سی گرامر شروع کریں گے انشاءاللہ، اور احکام و مسائل بھی آگے جائیں گے انشاءاللہ۔ میں آج احکام و مسائل بھی نہیں کروا رہی ہوں آپ لوگوں کو، آپ لوگوں نے ویکینڈ کے اوپر سورہ فاتحہ کا ثنا کیونکہ آگے ہمیں تشہد اور درود ابراہیم اور دعائے قنوت یاد کرنا ہے، اگر ہمارا یہی پینڈنگ رہ گیا، ہمارا یاد نہیں ہوا تو پھر ہم آگے کیسے جائیں گے؟ تشہد بھی تو یاد کرنا ہے نا، تحیات بھی تو یاد کرنا ہے لفظی ترجمے کے ساتھ میں، درود ابراہیم ہے اور دعائے قنوت ہے جو وطر میں پڑھی جاتی ہیں، بہت سارے لوگوں کو یاد نہیں ہے دعائے قنوت، تو اس کو ہم یاد کرنے کا ہے، تو یہ 3 بڑی چیزیں یاد کر لیں گے، اور تھوڑی سی صورتیں ہیں ہماری، کیونکہ آج 12واں دن ہے، اب ہمارے 8 دن بچے ہیں، تو آپ لوگوں کو یہ کریں، یا تو پھر میں آپ لوگوں کو ایک ٹیسٹ رکھوں گی اب یہ ویکینڈ کے اوپر، آپ لوگ یاد کر لیں، آیت ایک سورہ میں دے دوں گی آپ کو، ایسے ہی جیسے یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہوگا، باکس میں لکھا ہوا نہیں ہوگا آپ لوگوں کا،
تو آپ لوگ خود لکھیں اس کے اندر ترجمہ. میں صرف اتنا ہی دوں گی اوپر کا بس. نیچے کا آپ کو لفظی ترجمہ آپ نے لکھنا ہے. تو اب لکھیں گے کیسے دیکھنا پڑے گا, وہ آپ لوگوں کو لکھیں گے کیسے, یا پھر آپ لوگ خود کر لیں اور سورہ لکھیں اور اس کے اندر لفظی ترجمہ لکھ کے آپ لوگ سبمٹ کریں. میں ایگزام پیپر تو بنا دوں گی لیکن آپ لوگوں کو پھر کرنا ہوگا. تو ہمارے بہت سارے صورتیں ہو گئے نا, تینوں قل ہو گئے ہمارے, بلکہ 4 قل ہو گئے آج ہمارے, سورہ نصر اور سورہ لہب. تو ہمارے 4 5 6 صورتیں ہو گئی ہماری, اور ثنا ہو گیا ہمارا, سورہ فاتحہ ہو گئی. تو یہ 6 7 8 چیزوں کو آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے, اور بیٹھے بہت آسانی سے ہو جائے گا. تھوڑا سا دل لگا کے بیٹھیں گے انشاءاللہ ہو جائے گا. میں آپ لوگوں کو کل آپ لوگوں کو لکھ کے بھیجوں گی. صرف بلینک شیٹس دوں گی یہاں پر, جیسے یہاں نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے وہ نہیں ہوگا, صرف بلینک ہوگا. ساری صورتوں کا ثنا سے لے کے سارا میں آپ لوگوں کو بھیج دوں گی. آپ لوگ اس کے اندر خود سے لکھیے. کیسے لکھیں گے اب دیکھتے ہیں, اس کی کوئی نہ کوئی ترتیب بناتے ہیں. اگر گوگل فارم میں اگر آ جائے امیج کے فارم میں تو پھر دیکھتے ہیں اس میں, تو اس طرح کر کے آپ لوگ کوشش کریں گے تو پھر انشاءاللہ ہو پائے گا. ٹھیک ہے, آج کا لوڈ زیادہ نہیں ہوگا. بس آپ لوگوں نے سورہ کافرون کا آپ لفظی ترجمہ ہے, 4 قل آپ نے یاد کرنے ہیں, سورہ نصر اور سورہ لہب. سورہ لہب کل کسی نے کہا تھا یاد کر لیں گے بلکہ, تو ایسا وہ نہ کریں. نہیں آ رہا ہے تو ایک بار آپ لوگ لکھ لیجئے. میں سنڈے یا سیٹرڈے آپ لوگوں کو ٹیسٹ پیپر بھیجوں گی. آج کا دن بھی آپ لوگ یاد کریں آرام سے, فرائیڈے بھی یاد کریں اور سیٹرڈے بھی یاد کریں. سیٹرڈے ایوننگ میں یا پھر سیٹرڈے ایوننگ بھیج دوں گی, کوئی بات نہیں. گوگل فارم میں ہی کر کے بھیجنے کی کوشش کرتی ہوں, اگر اس میں بنتا ہے پیپر تو اسی میں آپ لوگ اگر لکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ شاید کہ اس میں لکھ سکتے ہیں. دیکھتی ہوں, مجھے تو اندازہ نہیں ہے کیسے کرنا ہے, لیکن انشاءاللہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ٹیسٹ لکھیں گے آپ لوگ سب یا کیا کریں گے؟